اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو السلام علیکم۔ یہ ایک امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد ہماری سماج میں ایک ایسی سوچ ہے جس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ یہ سوچ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس سوچ کا ایفیکٹ جو اس سوچ کو کیری کرتا ہے، جو اس سوچ کے زیر اثر جی رہا ہوتا ہے، اور وہ سارے لوگ جو اس انسان کے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ اس سوچ کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں، نگیٹیولی افیکٹ ہوتے ہیں۔ وہ سوچ کیا ہے؟ اب چونکہ ہماری جو زندگی ہے اور ہم ہیں، ہم سب بیمار کبھی نہ کبھی تو پڑتے ہیں، اور وہ بیماری کمزوری سے آتی ہے۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، ہماری توانائی کم ہوتی ہے، اور ہم بہت ساری بیماریوں کا گھر بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جسمانی بیماری کا معاملہ ہے۔ ویسے ہی ہماری کچھ ذہنی بیماریاں ہیں، اور وہ ذہنی بیماری ہماری کچھ ایسی ذہنی کمزوری ہے یا ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ بیماری آتی ہے۔ ایسی سوچ میں ایک سوچ ہے جو کہ کافی پاپولر ہے، بہت ہی پاپولر نیریٹو میں اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جتنے بھی ایفرٹ لوگوں نے کیے، وہ سارے فرض کے دائرے میں آتے ہیں۔ وہ سب فرض تھا، اس میں کوئی بھی محبت یا احسان کا پہلو نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہیں، ایک بڑی سوسائٹی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا، یہ تو ان کا فرض تھا۔ انہوں نے ہمیں اسکول میں ایڈمیشن دلایا، یہ بھی ان کا فرض تھا۔ انہوں نے ہمیں کبھی بھی کھانے پینے کی پریشانی سے دوچار نہیں ہونے دیا، یہ بھی ان کا فرض تھا۔ یا کہ اگر ماں باپ کے بعد بڑے بھائی نے کفالت کی، یہ بھی اس کا فرض تھا۔ اگر اس کی کوئی بیوی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، یہ تو اس کا کام ہے، یہ بھی اس کا فرض ہے۔ یا میرا کوئی دوست ہے، وقت ضرورت اس نے میری مدد کر دی، یہ بھی دوستی کا تقاضا ہے، اس کا فرض ہے۔ تو یہ ایسے اسٹیٹمنٹ دے کر وہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں، اور یہ ایک بیماری ہے۔ وہ کمزوری، انڈر لائن کمزوری کیا ہے، وہ میرے اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے۔ میرے اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ یہ تو ان کا فرض تھا، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے نا۔ اب یہ ہو سکتا ہے میری بات اگر آپ اس تجربے سے نہیں گزرے ہیں یا عمر کے اس حصے میں نہیں ہے تو شاید نہ سمجھ میں آئے، تو اس لیے میں کچھ ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ ایگزامپل دینے سے پہلے میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ فرض اور فرض کے بعد جو چیز ہوتی ہے احسان، اس میں ایک بنیادی فرق کیا ہے۔ فرض جو ہے وہ لیگلی بائنڈنگ ہوتا ہے، قانونی آؤٹ کم کے تحت اگر آپ اس کو نہیں کرتے ہیں تو آپ مجرم قرار پائیں گے۔ جیسے کہ ایک ماں ہے، اس کے پاس سارے وسائل ہیں، وقت ہے، لیکن اپنے بچے کو 3 وقت کا کھانا مہیا نہیں کرتی ہے، نہیں بنا کے دیتی ہے، تو اس ماں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ یہ قانونی آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک باپ ہے، سارے وسائل ہیں، پیسہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اس کا بیٹا پڑھنا چاہتا تھا، اس کو پڑھنے نہیں دیا گیا، یہ قانونی جرم ہے نا۔ یہ فرض کی کیٹیگری میں بتا رہا ہوں۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے، ایجوکیٹ کرنا، بچوں کو کھانا دلانا۔ اب احسان کہاں آتا ہے کہ ایک ماں جب کھانا بناتی ہے نا، تو وہ صرف کھانا اس کے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بناتی ہے۔ اس کھانا بنانے کے عمل میں اس کی محبت، اس کا جذبہ، اس کا سیکریفائس بھی ہوتا ہے، جس کو آپ فرض کا نام نہیں دے سکتے۔ ایک ماں کی محبت کو آپ فرض کے ترازو میں نہیں تول سکتے، ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ چیز احسان ہو جاتی ہے۔ اب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، یہ سب تو آپ کا فرض تھا، ہے نا۔ دوسرے مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کے لیے اس کو اپنے گھر سے دور جانا پڑتا ہے نا۔ ماں باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، پھر بھی وہ
اپنی تنخواہ سے اپنے ریسورسز کو کٹ کر کے وہ اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرتی ہے. اس کا بڑا بھائی وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور اس کی ہیلپ کی جاتی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ فرض ہے. اگر آپ اس عمل میں اس چیز کو نکال دیں کہ اس کے بڑے بھائی نے جو ہیلپ کی ہے اس میں کوئی محبت نہیں تھی، کوئی انکساری نہیں تھی، کوئی سینس آف سیکریفائس نہیں تھا، ہے نا، تب آپ کہہ سکتے ہیں یہ فرض ہے. لیکن آپ جب اس چیز کو انالائز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ماں باپ جب اپنے بچوں کو پیسہ بھیجتے ہیں جب وہ کہیں دور رہ رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے اسٹیٹ میں رہ رہا ہوتا ہے، دوسرے ملک میں رہ رہا ہوتا ہے، تو صرف وہ پیسہ ہی نہیں جاتا ہے اس کے پاس، اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کا وہ جذبہ بھی جاتا ہے، وہ محبت بھی جاتی ہے. اگر اس کا بڑا بھائی اس کے لیے کچھ ہیلپ کر رہا ہے، مان لیجئے کہ اسے کمپیوٹر کی ضرورت ہے، اسے کمپیوٹر خرید کے دے رہا ہے، تو وہ صرف اپنا فرض ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کمپیوٹر کے خریدنے میں اس کی اپنی محبت بھی ہے، اس کا اپنا جذبہ بھی ہے، اس کا اپنا اس کی اپنی خوشی بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. یہ فرض نہیں ہے، یہ احسان ہے. اگر آپ دھیان دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم سب انسان اس دنیا میں احسان تلے دبے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی کے احسان تلے. اگر آپ کو دنیا میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے جس نے آپ پہ احسان کیا ہے، اگر آپ کے سامنے اتنا بڑا موٹا پردہ ہے کہ آپ کو نہیں دکھ رہا ہے، تو کم سے کم اس چیز کو تو ایکنالج کریں گے کہ یہ اس دنیا میں آپ سانس لے رہے ہیں، یہاں کا پانی پی رہے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے آپ کے اوپر، اس کا تو شکر ادا کریں گے. تو اس احسان کا بدلہ جو کہ ایز اے ہیومن بینگ آپ اس کو ریئلائز کرتے ہیں. اگر آپ ہیومن بینگ ہیں تو اگر آپ جانور بن جائیں، شیطان بن جائیں، تو آپ کے اندر اس چیز کی ریئلائزیشن ہی ختم ہو جائے گی. تو اس احسان کا بدلہ کیا ہے؟ اس احسان کا بدلہ ہے شکر ادا کرنا، ہے نا. اس لیے اللہ نے جو کتاب ہمیں دی ہے اس کا جو پہلا چیپٹر جب شروع ہوتا ہے تو اس پہلے چیپٹر میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں. جب وہ شکر ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب جب تم نے شکر ادا کر لیا ہے تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کتاب کس چیز کی؟ ہدایت کی کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ان کے لیے ہدایت جو کہ تقوی رکھتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ کہیں کہ بھائی بڑے بھائی کا کوئی احسان نہیں ہے، وہ تو اس کا فرض تھا. ماں باپ نے کچھ نہیں کیا، یہ تو ان کا فرض تھا. دوست نے کچھ نہیں کیا، یہ تو دوستی کا تقاضا ہے. یہ سب بہت ہی بے معنی باتیں ہیں، کیونکہ آپ نے سارے انٹریکشن کو، سارے رشتے کو ایک دنیاوی لین دین کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ جو لین دین جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک لین دین نہیں ہے، یہ ایک ایموشنل ایکسچینج ہے جس کو آپ نہیں سمجھ پا رہے. کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ آپ کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک خود غرضی ہے. اس کو سائیکالوجی میں نارسسزم کہتے ہیں. کبھی اس ٹاپک پہ پڑھ کے دیکھیں کہ نارسسزم کیا ہوتا ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ کسی کو یہ نہ کہیں کسی بھی سچویشن میں کہ ارے یہ تو آپ کا فرض تھا، آپ نے اپنا فرض ادا کیا. فرض نہیں ہوتا ہے. ایک مجاہد یا ایک سولجر، سینک، وہ بھی جب بارڈر پہ لڑ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیش کی سیوا کرنا، ملک کی حفاظت کرنا یہ اس کا فرض ہے. وہ ملٹری میں ہے، وہ بارڈر پہ ہے، وہ پروٹیکشن کر رہا ہے. اس کو صرف فرض کہنا بہت ہی غلط بات ہے. یہ فرض نہیں ہے، اس انسان کا احسان ہے. یہ سمجھیے آپ کہ وہ آپ کو سیکیورٹی دے رہا ہے. دیکھنے کا نظریہ ہے. اور
آپ کے ایموشنل سینسٹیوٹی کی بات ہے کہ آپ کسی چیز کو کتنی گہرائی تک دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ اس فرق کو، ایک بہت ہی باریک فرق جو کہ احسان اور فرض کو الگ کرتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی فیورز آپ کے اوپر ہوئے وہ سارے کے سارے احسان ہیں۔ اگر ایک ماں باپ صرف فرض کے چشمے سے اپنے بچے کی پرورش کرے تو وہ بچہ کبھی بھی ایک اچھی نشو و نما نہیں پا سکتا ہے۔ اگر آپ اس مقام پہ ہیں کہ آپ نے اسکولنگ کری ہے، آپ نے گریجویشن کیا ہے، آپ نے ماسٹرز کیا ہے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کیا گیا ہے، ہر وہ ضرورت جس کے بارے میں اس کے جائز ناجائز ہونے پہ سوال نہیں کیا گیا، ہر چیز کی ضرورت کو پورا کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے نخرے بھی برداشت کیے گئے ہیں، آپ کے سارے ٹینٹرم بھی برداشت کیے گئے ہیں، آپ کی ساری ڈیمانڈز کو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ فلفل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ماں باپ کا فرض تھا، یہ تو بڑے بھائی کی ذمہ داری تھی، تو افسوس کی بات ہے۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس صورت کو پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کے بارے میں بھی ایک بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا إنسانا من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ میں تھوڑا بھول رہا ہوں، لیکن یہ لائن إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، اس لائن پہ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کے ساتھ شکر کا ورڈ یوز کیا ہے۔ یہ ہدایت ہے، چاہے تو لوگ اس کا شکر ادا کریں یا کفر کریں۔ اگر آپ احسان کا بدلہ شکر سے نہیں دے رہے ہیں تو نعوذ باللہ یہ کفر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ دھیان دیجیے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔